کتاب مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ کتب بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ تاریخ عالم کے جتنے بھی مذاہب ہیں اس میں آپ کو نظر آئے گا دور حاضرہ میں جتنے مذاہب ہیں یا دیگر مذاہب ہیں ان میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہر مذہب میں روزہ رائج تھا، لوگ روزہ رکھتے تھے۔ اور جب ہم کتاب مقدس کی تاریخ میں آتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ایماندار بھی اور اس میں غیر قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے تھے۔ مثال کے طور پہ کتاب مقدس میں آپ کو اسور کا شہر نینوا نظر آئے گا، جس میں مقدس یونا نے منادی کی اور توبہ کی منادی کی، اور کیا کہا کہ 40 دن تک کیا ہوگا، نینوا برباد کر دیا جائے گا۔ اور اس منادی کو سن کر لوگوں نے کیا کیا، غیر قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ، اسوری لوگ، نینوا کے لوگ، انہوں نے روزہ رکھا۔ اس کا مطلب کہ کنسیپٹ پیچھے موجود تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس میں اور بھی بہت سارے واقعات موجود ہیں، لیکن خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس کے ایسے ایماندار لوگ جنہوں نے روزہ رکھا، تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ روزہ رکھا، مختلف مقاصد کے لیے روزہ رکھا۔ اور ہم اس میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے مقدس موسیٰ کا روزہ، 40 دن کا روزہ۔ اور اس 40 دن کا جو روزہ ہے یہ خدا سے ملاقات اور شریعت کے حصول کے لیے ہے۔ لا، یہ کینن، کووننٹ، یہ حصول کے لیے ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ لا کے ساتھ بنتا ہے۔ اور پھر جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ مقدس داؤد کا روزہ، 7 دن کا روزہ، اور وہاں پر وہ خدا کے فضل کے لیے، وہ خدا کا فضل مانگتا ہے روزہ رکھ کر۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مقدس ایلیا کا روزہ، 40 دن کا روزہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا کی زندگی کا، ایلیا کے آنے کا کیا مقصد تھا، غیر معبودوں کی پرستش کے خلاف جنگ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو 40 دن کا روزہ ہے اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ صرف خدا بچا سکتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں نہ صرف یہ مقدس دانیل کا روزہ، 21 دن کا روزہ، 14 دن کا روزہ، اور یہ بڑے اہم روزے ہیں۔ اور مقدس دانیل جو ہیں، جب آپ ان کے روزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھید کے لیے، اور بھید تو پہلے بھی عیاں تھے، لیکن اب جو بھید چاہیے تھا وہ ایمانداروں کی نجات کے لیے تھا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے فرشتے کو کہتا ہے، اور خدا سے بھی کہتا ہے، خدا سے باتیں کرتے ہوئے کہ اب کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ اور پھر آخری چیپٹر میں جو ہمارے پاس کتاب مقدس ہے، 12ویں باب میں لکھا ہے کہ اس دن کیا ہوگا، بتیرے جی اٹھیں گے، کچھ حیات ابدی کے لیے اور کچھ ذلت ابدی کے لیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ آستر کا روزہ، آستر ملکہ کا روزہ، 3 دن کا روزہ، نسان کے مہینے میں، جو کیلنڈر ہے یہودی کیلنڈر، اس کا نسان کا مہینہ، اور نسان کے مہینے کے 3 دن ہیں، 14 نسان کی 14ویں تاریخ، 15ویں تاریخ، 16ویں تاریخ، اور 3 دن یہ بڑے اہم تھے۔ اس پر ہم بات نہیں کر سکتے، وقت نہیں ہے۔ یہ کیوں روزہ رکھا گیا؟ یہودیوں کے لیے قتل عام کا منصوبہ، اسیری کا منصوبہ، غلامی کا منصوبہ۔ اور اس کے لیے کیا کیا، اس نے 3 دن کا روزہ رکھا تاکہ قومی سطح پر کیا ہو سکے، آزادی مل سکے۔ اور ہم پھر دیکھتے ہیں جیسے آگے بڑھتے ہیں ہنا کا روزہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 80 سالوں میں وہ کیسے عبادت کرتی ہے، عبادت کا طریقہ کار کیا ہے، دعا اور روزے کے ساتھ عبادت کرنے والی عورت ہنا، 80 برس تک۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس روزے کا، اس کا مقصد ہے قومی تسلی۔ لکھا ہے کہ وہ اسرائیل کی تسلی کی منتظر تھی، قومی تسلی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور 7ویں نمبر پر خداوند یسوع مسیح کا روزہ۔ کتنے دن تک روزہ؟ 40 دن تک روزہ۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح کا مشن، اور مشن کیا تھا؟
मिशन क्या था? लोग निजात पाएं। मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। कसरत की ज़िंदगी के लिए एक मकसद है और 40 दिन का रोज़ा है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह वहाँ पर इब्लीस की तरफ से जो आजमाइशें थीं उन पर भी खुदावंद यीशु मसीह गालिब आए। इसलिए हासिल कलाम ये है इस हिस्से का कि ये जो रोज़ा है किताब मुक़द्दस के मुताबिक ये बामकसद है, और इसका मकसद जो है वो क्या है कि खुदा जो है, खुदा को दावत देना कि खुदा जो है वो हमारे साथ रहे या हमारे साथ हो ले। खुदा को साथ बुलाने के लिए इस रोज़े का मकसद आपको पूरी किताब मुक़द्दस में इस हासिल कलाम में नज़र आएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में। खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं रोज़े के बारे में? आप इसको बारहा सुन चुके और पढ़ चुके हैं। मत्ती की इंजील उसका 6 बाब 16वीं से 18वीं आयत तक आपको ये याद हो चुकी है। और जब तुम, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, और जब तुम रोज़ा रखो, जब तुम क्या करो? रोज़ा रखो, तो फिर क्या करो? 2 काम करो। रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। और दूसरा काम क्या है? कैसे रोज़ा रखो? खुदा का कलाम बयान करता है, पोशीदगी में सर पे तेल लगा, मुंह धो और सर पे तेल लगा, ताकि लोग नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है वो जाने कि तू क्या है। हम खुदा को दिखाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, और जब तुम, इसका मतलब मना नहीं फरमाया, लेकिन इसमें वक्त की कैद नहीं है कि इन 40 दिनों में ही रोज़ा रखा जाए और बाकी दिनों में रोज़ा ना रखा जाए, या यहूदियों के दस्तूर के मुताबिक हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रखा जाए और बाकी दिन रोज़ा ना रखा जाए। ऐसा नहीं है। और जब भी रोज़ा रखो, रोज़ा रखना इम्पॉर्टेंट है। और याद रखें कि जो रोज़ा है, जब हम इसको पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने 2 काम बताए कि ना तो ये रियाकारी का रोज़ा हो और ना ही ये कोई ऐसा रोज़ा हो जो दिखाने के लिए या लोगों को पता चले कि हम रोज़ेदार हैं। और जो दूसरा काम है वो क्या है? पोशीदगी का रोज़ा। कैसा रोज़ा? पोशीदगी का रोज़ा। काम भी करने पड़ेंगे, सारे काम पे जाना पड़ेगा, रोज़गार करना पड़ेगा, सारा नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, लेकिन आप क्या होंगे? रोज़े में होंगे। लिखा है, लोग नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है वो जाने के तू क्या है? रोज़ेदार है। ये खुदावंद यीशु मसीह का काम है। इसलिए याद रखें, जो मतन है उसमें, इसीलिए मैं बारहा इसका जिक्र करता हूँ, निस्टो वर्ड इस्तेमाल हुआ है। क्या है जी यूनानी में? निस्टो। और ये जो निस्टो है, इसलिए ये रज़ा कराना परहेज़ है। ये क्या है? रज़ा कराना परहेज़। ये खुद से है। आप अंदर से कहते हैं कि मैं क्या करूँ? मैं परहेज़, मैं रज़ा कराना, मैं खुद से चाहता हूँ कि मैं परहेज़ करूँ, मैं एक खुदा के साथ ज़िंदगी बसर करूँ। इसलिए मैं इसको कहता हूँ तब्दील पहले ही आप तब्दील शुदा ज़िंदगी का ये क्या है? रूहानी अमल है। रोज़ा क्या है? मसीही रोज़ा तब्दील शुदा ज़िंदगी का एक रूहानी अमल है। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए इसके नताइज हैं। रोज़े के बहुत सारे नताइज हैं और ये नताइज बड़े इम्पोर्टेंट हैं, ये आने चाहिए। क्यों नहीं हम रोज़ा रखते हैं और नताइज नहीं आते? क्या वजह है? क्या हम ऐसा काम करते हैं जिससे नताइज जो हैं वो नहीं आते? और याद रखें कि किताब मुक़द्दस के मुताबिक अगर हम इसको पढ़ें तो ये नताइज मुमकिन हैं, लेकिन एक काम है। नताइज क्या हैं? मुमकिन है उनके नताइज आए ईमानदारों के, लेकिन आज हमारे नताइज क्यों नहीं है? रोज़े के, रोज़ा रखते हैं, रिजल्ट ही नहीं आता। अब ये जो रोज़ा है, जब हम इसको रखते हैं तो उससे पहले एक काम करने की ज़रूरत है जो हम नहीं करते, और ये रोज़ा हमें उसी काम की तरफ लेकर जाता है। और वो जो अहम काम है या अहम जो उन्वान है वो क्या है? बेबाकी का गुनाह। क्या लिखा है ज़बूर की किताब में? 19वां ज़बूर उसकी 13वीं आयत। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा गुनाह जिसके असरात जो हैं वो पोशीदा होते हैं और रूहानी ज़िंदगी कायम नहीं रह सकती, तो हमें जानने की ज़रूरत है बेबाकी का गुनाह। किसका गुनाह जी? ज़बूर की किताब 19वां ज़बूर उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा है? तू अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख। तू क्या कर? तू अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख,
وہ مجھ پر غالب نہ آئیں تو میں کامل ہوں گا. اگر وہ گناہ مجھ پر جو ہے وہ غالب نہ آئیں تو میں کیا ہوں گا؟ کامل ہو جاؤں گا. میرا ریلیشن خدا کے ساتھ وہ بن جائے گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا. اور میں کیا کروں گا جی؟ بڑے گناہ سے. اس کا مطلب کہ یہ گناہ جو ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جن کو آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے. اور یاد رکھیں، اس لیے انگریزی زبان میں اس کا بڑا اچھا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے جی ول فل سن. کون سا سین جی؟ ول فل سن. جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ یار ٹھیک ہے، یہ تو کوئی بات نہیں، خیر ہے، وہ یہ گناہ نہیں ہے. یہی جو باتیں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ ہم سے بڑے گناہ کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں. اور وہی یہ جو بے باکی کا گناہ ہے، یہ جو بے باکی کے گناہوں سے بچا، یہ ہمیں خدا سے ریلیشن شپ میں رہنے کی رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں. یہ رکاوٹ کا باعث ہیں. ہمارا ریلیشن شپ بنتا نہیں خدا کے ساتھ. اور ایسے میں یاد رکھیں کہ یہ جو ول فل سن ہے، یہ ہڈن فالٹس ہیں، یہ چھپے ہوئے ہیں. اور اس کے مطابق جو اس کا مطلب میں نکالتا ہوں وہ یہ ہے، انسان اپنے علم کے دائرے میں، انسان کیا ہے جی؟ اپنے علم کے دائرے میں جو کچھ اسے ٹھیک لگتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. جو سمجھتا ہے کہ یار ٹھیک ہے وہ کرتا ہے. اور یاد رکھیں کہ اس لیے بے باکی کا گناہ سرزد ہو جاتا ہے. بے باکی کے گناہ کی 3 وجوہات بڑی اہم ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. نمبر 1، یہ کیوں وقوع ہوتا ہے بے باکی کا گناہ؟ نمبر 1 یاد رکھیں کہ یہ خود غرضی کے باعث ہے، سیلفشنس. یہ خود غرض جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار یہ گناہ نہیں، اسی نہ پہلے کھائیے پھر دوجے دی واری ہے، ہم کیا کریں؟ بے باکی کے گناہ، اس میں پہلا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سیلفشنس ہے، وہ خود غرضی ہے. یہ خود غرضی کے باعث بے باکی کے گناہ شروع ہو جاتے ہیں. اور اس میں جو دوسری بات ہے وہ لسٹ ہے، لالچ ہے. لالچ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بے باکی کا گناہ پیدا کر دیتا آپ کے اندر، کہ لالچ ہے کہ ہم یہ کر لیں وہ کر لیں. اور اس میں جو تیسری بات ہے وہ ہے پرائیڈ، غرور. خود غرضی، لالچ اور غرور کہ آئی ایم سم تھنگ، میں بہت کچھ جانتا ہوں، میں عالم ہوں، مجھے علم ہے. یہ بڑا خطرناک ہے. اس لیے یہ 3 وجوہات کیا کرتی ہیں، 3 ریزنز یہ بے باکی کے گناہ کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں. کون کون سی؟ خود غرضی، لالچ اور غرور ہمیں کیا کرتا ہے؟ بے باکی کے گناہ کی طرف لے. یہ وجوہات ہیں اس کی وجہ سے بے باکی کا گناہ ہے. اور مقدس داؤد کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خداوند مجھے کیا کر؟ بے باکی کے گناہوں سے بچا. مجھے کیا کر؟ بے باکی کے گناہوں سے باز رکھ. وہ مجھ پر غالب نہ آئیں تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اور اس کی مثال جو ہے کتاب مقدس میں ایک کریکٹر ہے جو یہاں پر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اور وہ جو کردار ہے وہ آپ کو بنی اسرائیل قوم کا جو پہلا بادشاہ ہے اس میں نظر آئے گا. اور پہلا بادشاہ کون تھا؟ ساؤل بادشاہ. ساؤل بادشاہ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس پر یہ بالکل بے باکی کا گناہ آپ کو نظر آئے گا. جب آپ کتاب مقدس میں سے پہلا سیمول اس کا 15واں باب اس کی 7ویں سے 23ویں آیت تک پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ خدا نے اس کو منع کیا تھا. ان شارٹ خدا نے اس کو منع کیا تھا کہ تو جب جائے جنگ کے لیے تو ساری چیزوں کو وہاں پر ختم کر کے آئے گا. اور اس نے کیا کیا؟ جو اچھی چیزیں تھیں، جو کمزور تھیں، ان کو ختم کر دیا. اور جو اچھی تھی، پلے ہوئے بیل تھے، بچڑے تھے، چیزیں تھیں، وہ ساتھ لے آیا. خدا نے مقدس سیموئیل نبی سے بات کی کہ اس کو جا کر بتا. اور لکھا ہے کہ وہ رات خدا سے بات کرتا رہا. اور میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں وہ شفایت کرتا ہوگا کہ خداوند نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بے باکی کے گناہ کا کیا رزلٹ نکلا. مقدس سیموئیل نے اس کو بتایا کہ اب کیا ہے، تیری چھٹی ہو گئی ہے. تیری جگہ پر خدا نے کیا کرنا ہے؟ ایک نیا بادشاہ مقرر کر دینا ہے. اور اس نے کس کو لے لیا؟ میرے دل کے مطابق میری تعریف کرنے والا شخص مجھے مل گیا ہے، مقدس داؤد. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے ایسا کیا تو پھر مقدس سیموئیل نے 2 باتیں بڑی اہم کی. اس نے کہا جو بغاوت ہے، مقدس سیموئیل نے جو ہے وہ ساؤل کے گناہ کرنے کے بعد
اس کی وجوہات جو بتائی ہیں اس میں پہلی بات کیا ہے، دو باتیں میں نے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ بغاوت جو ہے، بغاوت، باغی ہونا، ہم بغاوت کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ریبیلین ہونا بڑا خطرناک ہے، باغی ہونا بڑا خطرناک ہے، بغاوت بڑی خطرناک ہے۔ اگر یہ گھر میں گھس جائے تو گھر کو، خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اگر یہ اداروں میں گھس جائے، اداروں کو تباہ کر دیتی ہے، یہ ملکوں کو تباہ کر دیتی ہے بغاوت۔ یہ اتنی خطرناک سچویشن ہے۔ اور یہاں پر بغاوت یاد رکھیں، لکھا ہے بغاوت جادوگری کے برابر ہیں۔ کیا جی؟ بغاوت کیا دی؟ جادوگری کے برابر ہے۔ اور دوسرا جو کام ہے وہ سرکشی ہے، سرکش ہو جانا ہے، آئی ایم سم تھنگ، میں ہوں۔ سرکشی یعنی اپنی منمانی۔ پہلی بات کیا میں نے آپ کو بتائی ہے، بغاوت، اور دوسری سرکشی۔ سرکشی مورتوں اور بتوں کی پرستش کے برابر ہے۔ سرکشی کیا ہے؟ مورتوں اور بتوں کی پرستش کے برابر ہے۔ اور یہ دونوں باتیں آپ کو نظر آئیں گی، آپ کو نظر آئیں گی، بغاوت بھی اور اس کے ساتھ سرکشی بھی۔ بغاوت کتنی خطرناک ہے، سرکشی کتنی خطرناک ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان باتوں کے باعث آپ کو نظر آئے گا کہ مقدس سول نے کیا، جو مقدس سیمول ہے، اس نے بتایا سول کو کہ تو نے کیا کیا ہے، بے باکی کا گناہ کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بے باکی کا گناہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ واحد ایک حل ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر ہم بے باکی کے گناہوں سے بچنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارا دھیان اور خیال خدا کی طرف جاتا ہے، ہم بے باکی کے گناہوں پر کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا مسیحی روزہ اور اس کا جو سب سے بڑا نتیجہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، بے باکی کے گناہ سے بچ جاتے ہیں اور خدا کی محبت میں قائم ہو جاتے ہیں، ہم خدا کی محبت میں قائم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس کے رزلٹس شروع ہوتے ہیں جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ پھر جب آپ روزہ رکھتے ہیں پھر رحم پیدا ہو جاتا ہے آپ کے اندر، رحم دل، بتا چکا ہوں، آپ رحم دل ہو جاتے ہیں، آپ دوسروں پر رحم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر۔ اور پھر اس کے بعد اسی روزے کے باعث حلم پیدا ہوتا ہے، حلیم ہم بن جاتے ہیں۔ بتا چکا ہوں کہ حلم کیا ہے، خواہشات کو ڈسپلن کرنا۔ کیا کرنا جی؟ خواہشات کو ڈسپلن کرنا۔ اور اس میں تیسری بات کیا، پھر ہی ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو پھر ہم خیرات کرنے شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ بن جاتا ہے اور ہم نیکی کرتے ہیں۔ لکھا ہے جو بھلائی کرنا تم جانتے اور نہیں کرتے وہ گناہ ہے۔ اور اس میں اگلی بات، روزے سے ہی ہم معافی دیتے ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ معاف کرنا بہت بڑی بات ہے۔ جس طرح کیا ہے لکھا، ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں۔ اور پھر اس میں خدا کا کلام یوحنا اس کا 15واں باب، اس میں لکھا ہے 1 سے 17 آیت، بڑی زبردست قسم کا حوالہ ہے۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو، تو پھر آگے کیا لکھا ہے، اور میری باتیں، آگے کیا لکھا ہے، پھر جو چاہو گے وہ تمہارے لیے تمہیں مل جائے گا۔ آج میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم کیسے بے باکی کے گناہ سے بچتے اور کیسے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آئیں ہم روٹین کی زندگی سے نکل کر ہم خدا کے ساتھ ایک روحانی ریلیشن شپ پیدا کریں، تاکہ جو نتائج ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس میں، لوگوں نے روزے رکھے اور اس کے نتائج میں نے آپ کو بتائے ہیں چند لوگوں کے، وہی نتائج میری اور آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کریں۔ آمین۔